بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہم جس بات میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے 295 پرفیوم رجب بھٹ کا، کہ اس نے کیوں لانچ کیا، کیا وجوہات ہے، سارے ڈسکشن ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں سبسکرائب، تاکہ ہم آپ کو اچھی اچھی انفارمیشن اور ہمارا ریئل اسٹیٹس کے سیکٹر کی ہم انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ جی، آج رجب بٹ 295 سی جو اس پہ دفعہ لگی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ہمیں ابھی تک صرف ویٹ اینڈ واچ کریں۔ جو میرا مشورہ ہے، اپنی قوم سے اپیل ہے کہ دیکھیں پہلے کنفرمیشن ہو جائے کہ رجب بٹ نے یہ انٹینشنلی یہ کیا ہے پرفیوم لانچ، یا اسے اس لا کا علم ہی نہیں تھا۔ نہ تو وہ وکیل ہے، نہ اتنا وہ پڑھا لکھا ہے، شاید اسے نہ پتا ہو کوئی۔ یہ چیزیں ہمیں پہلے دیکھنی چاہیے کہ یہ اس نے پورے ہوش و حواس میں اسے پتا تھا یا نہیں تھا پتا۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک دفعہ تسلی کر لینی چاہیے ہماری قوم کو۔ وہ تسلی ہمیں اس طرح ہوگی کہ گورنمنٹ نے جس طرح ہمارے پاس ادارے ہیں، ہماری تفتیشی آفیسرز ہیں جنہوں نے پرچہ دیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ پاکستان وہ اس کی انٹیروگیشن کر کے ہمیں بتا دیں گے کہ بھائی یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی جرم اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ابھی وہ ملزم ہے، ابھی وہ مجرم نہیں ہے۔ ملزم اور مجرم میں بہت فرق ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی وہ ملزم ہے، ابھی ہم دیکھیں کہ وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں اس کی سپورٹ میں ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اسے مار دینا چاہیے۔ میرا جو خیال ہے، میرا جو معاملات ہے اس کے حالات سے یہ ہے کہ اب تھوڑا سا سلو ہو جائے لوگ، تاکہ جو لوگ جو پاکستان میں ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا خون کھولتا ہے۔ ہمیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں اس سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، میں آن کرتا ہوں، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ کیا وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے۔ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ہے۔ اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں صبر کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہ ایک دفعہ اب جس طرح ساحل ادیم صاحب ہے، بہت بڑے سکولر ہے پاکستان کے، اسلامی سکولر ہے، انہوں نے بھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے آن براڈ کاسٹ ایک میں میں نے سنا تھا انہیں، کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ مطلب اب 295 سی کی کوئی سزائے موت پاکستان میں بہت کم ریشو ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اپیل یہی کرتا ہوں کہ یہ پتہ چلے گا نا، اتنا کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کرے، وہ ہمارے دین کے ساتھ کوئی ایسا، اور وہ بھی مسلمان ایسا نہیں لگ کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں ویٹ اینڈ واچ کریں۔ اس کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ہمیں اس کے لیے دیکھنا چاہیے ہاں کہ یہ اس کے لیے کیا معاملات آئیں گے، کیا اپڈیٹس آئیں گے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پھر اس کے بعد ہم ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک ہمیں کنٹروورسی، کچھ لوگ ویوز لینے کی خاطر کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، سوری بچے کہہ رہا ہوں، اس کے بہن ہے، اس کی بیگم ہے، اس کی والدین ہے، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو اتنا ہائی نہ کریٹ کر دیں کہ یہ کل کو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں، کہ وہ کوئی بوڑھے ماں باپ ہے وہ ٹینشن لے کر کچھ نہ ان کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو جائے۔ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہمیں آج کل سوشل میڈیا پہ اوپن کریں، ٹک ٹاک، فیس بک ویڈیو، یوٹیوب ویڈیو، تو یہی آگے آ رہا ہے، ہر چیز پہ یہی کنٹروورسی آ رہی ہے۔ اسے ہم گورنمنٹ کو کرنے دیں، وہ اپنی تسلی کر کے پھر ہمیں بتا دیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے حرم شریف میں جا کر معافی بھی مانگی ہے کہ میرا کوئی ایسے انٹینشنز نہیں تھی، وہ بھی چیزیں ہیں اس نے جو کی ہے، لیکن اس کیس کو ہم اچھی طرح تسلی کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں، ہماری مطلب گورنمنٹ ہماری انٹیروگیشن کر کے بتا دے گی کہ یہ کیا ہے، یعنی پھر اس کے بعد کرے۔ کئی یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز ان کے ساتھ ہیں، کئی خلاف ہیں۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، نہ خلاف ہو نہ ساتھ ہو، سچ کے ساتھ ہو۔ ہم اگر اس نے کیا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، اگر اس نے نہیں کیا تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ اس کی فیملی میں لوگوں کے خلاف ہم جیسے کئی اور لوگ، ہم بھی شاید کہتے ہیں غلط ہے کہ ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اسے فیملی بلاگنگ، لیکن وہ اس کا اپنا ذاتی پسند، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی زیادہ مطلب ہمیں کیا ہے، کئی لوگوں نے اسے کہا ہے، کہہ رہی ہے بس ٹھیک، اب نہیں وہ مان رہا تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیکن اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑنا
کہ آپ کی ہر اس کے اپنی مخالفت اس کے ساتھ جوڑنا، اپنا حسد اس کے ساتھ جوڑنا، اپنے ذاتی اختلافات اس کیس کے ساتھ جوڑنا، یہ آپ پلیز نہ کریں. آپ ایک دفعہ صرف ویٹ اینڈ واچ کریں. اپنے لوگوں کوئی 5-7 اس کے جو ہوں گے، کہیں ہر فیلڈ میں ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی آپ کا ہوتا ہے حسد کرنے والا دشمن ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کو کی وجہ سے آپ ان لوگوں کی باتیں سن کر یہ نہ کریں کہ اس کے خلاف ہو جائیں، یا جو اس کے 5-7 سپورٹرز ہیں ان کی اچھی باتیں یا اس کے دوست ہیں ان کی سن کر آپ اس کے ساتھ بھی نہ ہو جائیں. اب سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، صبر تحمل کے ساتھ دیکھیں، تو اس کے میں آپ کو سارا رزلٹ نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی.